مصیبت و تباہی کے وقت صبر کریں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے جس کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے ترجمے کے اندر سنا کہ اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ جو ہماری بحث جو ہے اس میں سورۃ البقرہ میں چلی آ رہی ہے کہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، تو اس وقت یہ ہے کہ یہود کے درمیان یہ بڑی، چونکہ مدینہ میں زیادہ تر یہودی سے سابقہ تھا مسلمانوں کو، تو وہاں پر یہ بحث چل پڑی کہ جی یہ پہلے اس طرف پر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اب اس کی طرف کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگ گئے کہ جی اچھا پھر اگر یہ اب اس طرف رخ کرتے ہیں تو جو پچھلی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں تو وہ اس کا مطلب ضائع ہو گئیں، تو اگر اس کی طرف جو ہے یہ جو ہے وہ اگر ادھر کی درست ہیں ادھر کی درست ہیں تو پھر یہ جو ہے آگے ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو گویا ان کو انہوں نے سارا جو بحث ہے اس کا مدار اسی پہ بنا دیا کہ کس طرف آدمی رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اسی کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ پھیر لو، بلکہ اصل بات تو اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ کا حکم جس طرف ہے وہ، اگر پہلے اس طرف تھا تو ٹھیک ہے وہ عبادت تھی، اور اب اس طرف ہے تو یہ عبادت ہے، اب وہ پہلے والی نہیں رہی۔ اور پہلے جن لوگوں نے اس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے تھے اور ان کی بھی عبادت قبول ہوئی، اور اب جو اللہ کے حکم پر عمل کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کی بھی عبادت قبول ہوگی۔ تو یہ جو تصور ہے یہ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ یعنی نیکی کے جو تصور ہیں اس کو درست کیا جائے۔ جو ڈاکٹر اسرار صاحب بیان القرآن کے اندر وہ بھی اسی پر بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بہت عظیم الشان آیت ہے کہ جس میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہے کہ بس سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ نیکی ہے، باقی کوئی نماز روزہ کی پابندی کرے یا نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک سیکولر طبقے کے لوگ جو حقوق العباد پہ بہت زیادہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اس میں وہ جو اسلام کی بنیادی عبادات ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے خیر اس کی کوئی بات نہیں، لوگوں کا خیال کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ ہے یہ، تو اپنے آپ کو وہ نیک سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک اور طبقہ وہ ہے کہ جس میں سارے کچھ اور چکے وہ بھی شامل، بدماش بھی شامل ہیں، اور یہ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو لوٹتے ہیں بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں، کہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو یہ ہے کہ امیروں سے جو ہے امیروں کو لوٹتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان میں جسم فروش خواتین بھی ہیں، وہ بھی ایک نیکی کا تصور رکھتی ہیں۔ جو فلمی ایکٹرز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھا کئی دفعہ وہ بھی کہتی ہے، آپ کو ملیں گے کہ ہم جو ہے محنت کی کمائی کھاتے ہیں ہم اپنی، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کمائی سے وہ کہتے ہیں وہ خیرات بھی کرتی ہیں، مسجدیں بھی تعمیر کرتے ہیں۔ تو ایک یہ طبقہ ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہے کہ جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، ظاہری کچھ رسوم ہیں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، ان کو ایسے وضع قطع ہونی چاہیے، کچھ انہوں نے مخصوص چیزیں اس کی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہوں تو پھر تو انسان متقی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں،
یعنی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو بڑی چیزیں ہیں، ان کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ کچھ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے وہ اسی کے اندر کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہوئی یا نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی دین کا حصہ بنتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو وہ اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ جو ہے وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کسی کی انفیت یا اہل حدیثیت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیکی کے یہ سارے تصورات اصل میں مسخ شدہ ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی اندھے نے ایک ہاتھی کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ کیسا ہے، تو اس نے اس کے ٹانگوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو ستون کی طرح ہوتا ہے، دوسرے کا ہاتھ اس کے کان پر پڑ گیا تو اس نے کہا یہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ وہ نیکی کا تصور جو ہے وہ تقسیم ہو کر رہ گیا کہ کسی ایک حصے کو ہی کل انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو اس آیت میں پھر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس واضح کرتے ہیں کہ اس میں نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر بیان ہوتی ہیں۔ اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اخلاقیات قرآنی کے لیے یہ آیت جڑ اور بنیاد ہے قرآنک ایتھکس کے لیے۔ تو باقی اس کا پس منظر جو ہے وہ ظاہر یہی ہے، اس سے پہلے بھی ایک آیت کے اندر یہ بات کی گئی، یعنی کچھ حد تک اس کا حوالہ دیا گیا کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس کے اندر بھی یہ بات کی گئی کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ تو اللہ جس طرف ہمیں حکم دیں ہم اس کی طرف بندگی کریں گے، تو ان چیزوں پہ توجہ نہ دو، اصل چیز جو ہے جو اصل بات ہے اس کی طرف توجہ دو۔ اس میں جو امین حسن اصلاحی صاحب ہیں تدبر القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں تو یہ جو آیت ہے اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں کہ وہ جو تورات اور انجیل کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ تو ان کے ہاں وہ تاکہ نسیاں پر رکھ دی گئیں، اور اس کے اندر انہوں نے تحریف بھی کر دی اپنی مرضی سے، اور اصل جو تعلیمات جو عیسیٰ علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی تھیں وہ پس منظر میں چلی گئیں۔ لیکن یہ ہے کہ قبلہ کے معاملے میں وہ انہوں نے مشرق و مغرب کا جھگڑا کھڑا کر دیا، اور یہ جھگڑا اس طرح کھڑا کر دیا گیا کہ جیسے سارے دین کا انحصار بس اسی چیز پر ہے کہ کس کی طرف رخ کس طرف کرنا ہے، مشرق کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں امت مسلمہ کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ فروعی باتوں میں الجھ کر اصل دین سے دستبردار نہ ہو جانا۔ یہود و نصارہ کی تم بھی کہیں مچھر کو چھاننے والے اور اونٹ کو نگلنے والے بن کر نہ رہ جاؤ، اور اگر یہ کام کرو گے کہ کچھ چیزوں کو یعنی دین کے اندر جو ترتیب ہے اسی کو مد نظر رکھو، جو فرائض ہیں ان کی اپنی جگہ ہے، جو ان کی سنت ہے ان کی اپنی جگہ ہے، واجبات کی اپنی جگہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم دین کو جو ہے دین کے اندر کچھ چیزیں ہم ایسی بھی ہیں کہ ایسی چیزیں بھی ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر کہ آپ جو ہے وہ سال میں ایک دن جلوس نکال لیں اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا پورا ہو گیا، اور باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر آپ پڑھنا بھی نہیں ہے، ان کو سمجھنا بھی نہیں ہے، ان پہ عمل بھی نہیں کرنا، جس دین کو وہ غالب کرنے کے لیے آئے گئے، یعنی یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ جو قرآن میں تو 3 جگہوں پر یہ ایک ہی آیت آئی ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بھیجنے کا مقصود ہی یہ بتا رہا ہے کہ دین کو غالب کیا جائے، تو اس دین کے غلبے کے لیے کوئی کوشش نہ کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا بھی نہ جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے، تو یہ ہے کہ اس طرح کہا گیا کہ اگر یہ طرز عمل ہوگا، یعنی یہ کہ کچھ چیزوں کو زیادہ اہم قرار دے دیا جائے، یا کچھ چیزیں ایسی کہ جو دین کے اندر ہوں ہی نہ اور ان کو آپ دین کے اندر شامل کر کے اور انہی کو سب کچھ مان لیا جائے، یا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے دین میں ان کی اہمیت نسبتاً جو ہے کم ہے اور دوسرے کی، تو اس کو زیادہ اہم کر دیا جائے، اور جو اہم ترین چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ جس طرح ان کا یعنی یہود و نصارہ کا دعویٰ خدا پرستی بے معنی ثابت ہوا، اس طرح تمہاری خدا پرستی بھی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔
اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام تنبیات سے مقصود اس امت کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی بدعات اور ظاہر پرستیوں سے بچا کر دین کی اصل حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس طرح کی ایک آیت تو بالکل تقریباً اسی طرح آئی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 189 ہے، 189 لیس البر، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں بالکل۔ اگر اس کو دیکھ لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ آل عمران کی 189۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے۔ سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی 189۔ الف لام میم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ وقاتلوا في سبيل۔ تو اس میں اب یہ جو ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی، اس میں مشرکین کے حوالے سے جو بات کی گئی، ان کا ایک رسم تھی کہ یہ جب حج کے لیے وہ احرام باندھ لیتے تھے تو پھر اپنے گھروں میں سامنے والے دروازے سے اندر نہیں آتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ پیچھے دیوار سے کود کر آتے تھے، یا دیوار میں کوئی کھڑکی سی بنا کر اس کے اندر سے آتے تھے، اور اسی طرح سفر سے جب واپس آتے تھے تو اس میں بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اپنی دانست کے اندر وہ اس کو ایک بڑا نیکی کا عمل سمجھتے تھے
تو اس آیت کے اندر یہ تردید کی گئی کہ یہ کہاں سے آپ نے اس کو کوئی نیکی کا عمل جو ہے وہ کر لیا، کہ اصل نیکی تو صرف یہ ہے کہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اس کی احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام ہے. اور یہ جو بے معنی رسمیں جو ہیں، آپ نے باپ دادا سے کسی آپ میں سے کسی باپ دادا میں سے کسی نے وہ ان کا آغاز کر دیا، اور وہ اب اسی طرح جو ہے کہ وہ آپ چل رہے ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے پیچھے سے آئیں اور اس کے نتیجے میں یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیکی کا عمل ہے. تو اس طرح یہ قوموں کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب کوئی وہ بعض چیزیں بے مقصد ہوتی ہیں اور ان کو اپنا فرض سمجھ بیٹھتی ہیں، اور ان کی ساری توانائیاں اسی میں لگ پڑتی ہیں. یعنی ایک لطیفہ ہی ہے واقعہ ہے کہ جی کسی جگہ کوئی نیا آفیسر آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک ملازم جو ہے وہ اس مستقل طور پر ایک بینچ کے پاس جو ہے وہ متعین ہے کہ وہ ادھر کھڑا رہتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک روایت ہے ہمارے دفتر کی چلی آ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ادھر کیوں بینچ کے پاس کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پچھلے آفیسر تھے انہوں نے بھی یہی اس کو یہاں پر مقرر کیا تھا، اس سے پچھلے نے بھی. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اس تحقیق تو کریں کہ یہ ہے مسئلہ کیا ہے. تو وہ ایک پچھلے آفیسر، پھر اس سے پچھلے تو اس کے بعد کسی جگہ ان کی کوئی ری یونین ہوئی، تو اس نے کہا کہ یہ آپ مہمہ حل کریں کہ آپ بھی اس کے بہت پہلے آفیسر تھے. تو یہ ایک بندہ جو ہے وہ بینچ کے پاس اس کی ڈیوٹی ہے، ادھر کھڑا رہتا ہے، تو اس کی تو تنخواہ لیتا ہے اور باقی اس کا کوئی کام نہیں، یہی کام. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ میں نے تو اس کو اس لیے کیا تھا، ادھر ہم نے روغن کیا تھا، تو وہ اس کو کھڑا کیا تھا کہ یہ دیکھنا ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھ نہ جائے اس طرح. تو خشک نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ کیفیت ہے کہ وہ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پورا اس نے اگر وہ وہاں پر نہ ہوتا اور وہ اس ایک بے معنی کام کو مقصد نہ سمجھ بیٹھتے تو اس کی صلاحیتیں کسی مفید کام کے اندر خرچ ہوتی، تو وہ نہ ہو سکیں. تو یہی چیز ہے کہ یہ بھی ان کے اندر بھی یہی آ گئی کہ ہم جی گھر کے اندر جب احرام باندھ لیں گے تو گھر کے دروازے سے اندر نہیں آئیں گے، پچھلے دیوار سے آئیں گے، یہ کھڑکی سے، اور یہ بڑی نیکی کا کام ہے. تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس کی تردید جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے وہ مشرکین کے ان کو بتایا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے کوئی کام جو ہے وہ تم شروع کر دو جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر کسی معاشرے کے اندر سے ہمارے لیے بحیثیت داعی ہمارے لیے یہ اس میں سبق ہے کہ داعی کو یہ ہے کہ وہ جو چیزیں جو غیر ضروری ہیں یا جو کم اہمیت کی چیزیں ان کو جو کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں تو اس کی تردید ان کو کرنی ہوگی، تصحیح کرنی ہوگی، ان کی اصلاح کرنی ہوگی. تو یہ ضروری چیز ہے کہ کیونکہ اگر وہ چیزیں کہ جو کم اہمیت کی ہیں یا جن کی دین میں کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اگر وہ ان چیزوں پہ توانائیاں لگنی شروع ہو جائیں گی، وقت اور پیسہ ان پہ لگنا شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ جو اصل چیزیں ہیں دین کی وہ ان کے لیے وقت بھی نہیں رہے گا، ان کے لیے پیسے اور توانائیاں ان کے لیے نہیں رہیں گی. جس طرح کسی کھیت کے اندر اگر یہ ہے کہ وہ پودے کہ جو ناخواستہ پودے ہوتے ہیں، کوئی بندہ کوئی بیج کاشت کرتا ہے تو اس بیج کے اندر یا ویسے کسی ذریعے سے اس کے اندر کوئی ایسے پودے بھی اگاتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو ہم کہتے ہیں ان وانٹیڈ یا ناخواستہ پودے کہتے ہیں تو وہ اگر ان کو ختم نہ کیا جائے تو ظاہر ہے جو اصل جو فصل ہوگی اس کی وہ توانائی وہ کھا جائیں گے اور اصل فصل جو ہے وہ اس کو وہ ترقی نہیں کر سکے گی. اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور آیت جو ہے یہ چوتھے پارے کی جو شروع کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ جو آیت ہے اس میں بھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ کچھ خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم عزیز جانتے ہو. تو اس کی جو تشریح کی گئی اس میں بھی یہی جو ہے تصور کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کرنا کہ وہ جو لوگ جو ہے مشرکین ہیں یا یہود و نصارہ ہیں، جتنے بھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو ان کے اندر جو نیکی کا جو تصور تھا اس کی غلط فہمی کو دور کرنا تھا کہ ان کے دماغوں میں صدیوں کے توارث سے کوئی ایک خاص جو ہے وہ ایک صورت جو ہے وہ رائج ہو گئی تھی
کہ نیکی اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کا لباس کوئی پہنے اور اس طرح کا اس کا حلیہ ہو اور یہ کام کرے، یعنی ایسے کام کے جن کی کوئی دین کے اندر بنیاد نہیں تھی، تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی اگر کوئی تھی تو وہ انہوں نے خود شامل کی تھی، نہ کہ ان کے انبیاء نے شامل کی تھی اس میں. تو وہ اسی کو جو ہے وہ نیکی سمجھ بیٹھے تھے، اور اس ایک بندہ جب کرتا تھا اگلا بھی اسی کی نقل کرتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ وہ اس میں سید مودودی لکھتے ہیں کہ علماء کی قانونی مشگافیوں سے جو ایک لمبا چوڑا فقہی نظام بن گیا تھا، اس کے مطابق رات دن زندگی کے جھوٹے ضمنی اور فروئی معاملات کی ناپ تول کرتا رہے. اور اس کی وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک بالعموم یہودیوں کے جو دیندار لوگ تھے وہ اس کے اندر مبتلا تھے. اور جو عملی طور پر جو ان کی صورتحال یہ تھی کہ ظاہری جو حلیہ تھا ان کا وہ اس کے مطابق تھا، لیکن وہ تنگ دلی کے اندر، حرص کے اندر، بخل کے اندر اور حق پوشی اور حق فروشی، یہ سارے عیوب جو تھے ان کے، وہ اس ظاہری حلیے کے اندر اور ظاہری وہ نیکی کا جو تصور ہے اس کے اندر چھپے ہوئے تھے. اور رائے عام بھی ان کو، عام لوگ بھی نیک سمجھتے تھے. اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالاتر ہے جن کو تم نے مدار خیر و صلاح سمجھ رکھا ہے. اور نیکی کی اصل روح خدا سے محبت ہے. ایسی محبت کے رضائی الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ رہے. اور جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب ہو جائے کہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، وہی اصل میں بت ہے. اور جب تک اس بت کو آدمی نہ توڑے نیکی کے دروازے پر کاربند نہیں رہ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری تشرع کی حیثیت محض اس سے، یعنی ظاہری طور پر اگر آپ ایک نیکی کا جو آپ نے تصور بنایا ہوا ہے اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم نیک ہیں، تو وہ اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں کہ اس کی حیثیت اس چمکدار روغن کی سی ہے جو گھن کھائے ہوئے لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو. یعنی کسی لکڑی کو اگر سیخ کھا لے اور اوپر اس کے روغن ڈال کر دیا گیا ہو تو اس کی حیثیت اصل میں یہی ہوگی. اور انسان اگر ایسے روغنوں سے انسان تو دھوکہ کھا سکتا ہے مگر خدا دھوکہ نہیں کھا سکتا. تو مطلب یہی ہے کہ یہ اگر نیکی کا تصور کو درست نہ کیا جائے تو لوگ پھر انہی چیزوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے اور ساری عمر ان کی اسی میں گزر جائے گی اور اصل نیکیاں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جائیں گی. تو اس لیے اس آیت کا آغاز کیا گیا کہ لیس البر، یعنی یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو. تو اب یہ ہے کہ نیکی اگر یہ نہیں ہے تو پھر نیکی کیا ہے؟ یعنی آغاز تو اس سے کیا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے. جس طرح گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ المدثر کی آیات کا مطالعہ کیا تو اس میں بھی یہی تھا کہ پہلے تو کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگوں کو خبردار کریں. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو جس راستے پر، جس غلط راستے پر وہ چل رہے ہیں اس راستے کی طرف سے ان کو بتایا جائے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، اس کا انجام یہ ہوگا، یہ حقیقی راستہ نہیں ہے. اور جب وہ خبردار ہو جائیں تو پھر ان کے سامنے اللہ کی کبریائی کی بات کی جائے. فانذر کے بعد وربک فکبر، پھر ان کو اللہ کی کبریائی کی بات ان کے ذہن میں بٹھائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی زندگی کے سارے اعمال کے اندر ہونی چاہیے. تو اسی طرح اب اس آیت کے اندر بھی بات کی گئی کہ نیکی اصل میں ہے کیا. تو نیکی، بر کا جو لفظ ہے اس کی جو تشریح کی گئی ہے تدبر القرآن میں کہ کسی کا حق پورا ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا اسی کے معنی کے اندر آ جائے گا کہ نیکی اصل میں ہے کیا. یعنی یہ جو ضابطہ کی خانہ پوری کے تحت تم نے جو چیزیں مذہبی اعمال جو ہے اپنے کر لیے ہیں اپنے ذہن میں، تو یہ اصل میں نیکی نہیں ہے. اور نیکی ہے کیا؟ تو اس میں پہلی بات یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان کی بات کی گئی. آخرت پر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور نبیین پر ایمان. کتاب لکھا ہوا نبیین والکتاب، کتاب، یہاں کتاب سے مراد اصل میں تو کتاب تو ایک ہی ہے،
جتنی بھی آ رہی ہیں اس کو اگر سب کو کہا جائے تو وہ ایک ہی کتاب ہے، ان میں یہ کتابیں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی مصنف کی طرف سے آئی ہیں اور وہ اس کو الکتاب کہا جائے گا۔ باقی اس کے اندر جو ہے وہ تعریفات جو ہوئی ہیں وہ، اور اس وقت تو ظاہر کتاب ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، باقی ساری کسی اپنی اصلی حالت کے اندر نہیں ہے۔ تو ان پر ایمان کی بات کی گئی۔ اب ایمان کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر آج ہم اس میں ہمارے 2 کتابیں ہیں، ان کا کچھ حد تک ہم جو ہے وہ مطالعہ اگر کر لیں گے تو ایمان کی بات واضح ہو جائے گی، اور آج ہم اسی تک محدود رہیں اور آگے پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ تو ایک تو یہ دینیات ہے اور ایک خطبات ہے، تو اگر اس پہ کوئی ساتھی لائے ہوں تو اس کا ہم تھوڑا کچھ حد تک اس کا بھی کر لیں گے۔ دینیات کے اندر یہ جو چیپٹر ہے ایمان اور اطاعت کا چیپٹر ہے، تو میں ایک میسج میں نے کیا تھا، میں نے کہا کہ اگر یہ ساتھی ساتھ لے آئیں تو اس میں وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کو پڑھنا، ایمان کے تصور کو پڑھنا بڑا اس میں ضروری ہے۔ لفظ وہ ایمان کا اس میں جو تشریح کرتے ہیں کہ یہ ایمان کا مطلب ہے جاننا اور ماننا، اور جو شخص خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، اس کی حقیقی صفات کا علم بھی رکھتا ہو، اس کے قانون، اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو، مانتا ہو، دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اور پھر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مسلم ہو جائے، یعنی خدا کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ یعنی سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خدا کی صفات کا علم ہونا چاہیے۔ اگر خدا کی صفات کا علم نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس میں مثال جو ہے ایمان اور اسلام کی ایسے ہے کہ جیسے بیج اور پودے کی ہوتی ہے۔ تو اگر بیج درست ہوگا تو اس سے پودا بھی درست نکلے گا، اس سے یعنی زندگی ساری کی ساری وہ اسلام کے مطابق ہوگی، اور بیج اگر ناقص ہوگا تو اس سے پھر پودا ٹھیک نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح اگر یہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ ایک فرد کی زندگی تو مسلمانوں جیسی ہو اللہ، لیکن اس کے ایمان نہ ہو تو اس کی بھی حیثیت اسی طرح ہوگی کہ جس طرح ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی فرد آتا ہے اس کے استقبال کے لیے وہ کیلے کے درختوں کو کاٹ کے تو وہ دروازہ سا بنا دیتے ہیں۔ اب وہ بظاہر تو وہ پودا نظر آتا ہے، اس دن تو بڑا وہ ہرا بھرا نظر آتا ہے، لیکن اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ 1-2 دن بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی ظاہری جو ہے وہ شکل صورت اگر اس کی جو ہے وہ نیک کو اعمال کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہ اس میں بات کرتے ہیں دینیات کے اندر، سید مودودی کہتے ہیں کہ خدا کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے، اور علم تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں قرآن و سنت کے مطالعے سے ہی آئے گا ہمارے پاس۔ اگر علم نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ یہی اصل میں یہی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی شرک کی بہت ساری صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ اس کا اصل میں اس پر یقین نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی جو ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، کہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے؟ اب یہ جو سورۃ العشر کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر ایک یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہی اصل میں تقویٰ کی جڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں، ہمارے پاس ایک فرد کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، اس کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے، کھانا بھی موجود ہوتا ہے اور خوراک بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا اس پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، تو وہ ظاہر کچھ بھی نہیں کھاتا، تو اللہ کی نافرمانی سے رکا رہتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اصل میں
اگر آپ غور کریں گے تو خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ صفات اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو. تو شرک جو ہے، شرک کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ ذات میں صرف شرک بھی ہے اور صفات میں شرک بھی ہوتا ہے، اور پھر صفات کے تقاضوں میں شرک بھی ہوتا ہے. یعنی ایمان کی بھی جس طرح 3 قسمیں ہیں، اسی طرح شرک کی بھی 3 قسمیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی جو ہے وہ یقین درست ہونا چاہیے، اس کی صفات پر بھی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ علم بھی ہونا چاہیے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کی صفات کے تقاضوں میں بھی پھر شرک نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھی ایمان درست ہونا چاہیے. تو جب تک اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو، یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے، اس کی زندگی اس عمل کے خلاف اس علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم بھی اور یقین بھی ہونا چاہیے، اور یہ بار بار مطالعے کے ساتھ ہوتا ہے، بار بار پڑھنے سے ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا علم کی حد تک بات ہو گئی، علم اور یقین کی بات ہو گئی. اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے، اور کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیے جائے. تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ایمان موجود ہے اور اس سے عملی رویے پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر اس کی حیثیت اس بیج کی سی ہو جائے گی کہ جس کو کوئی انسان زمین میں دبائے لیکن اس سے کوئی پودا نہ نکلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیج ناقص ہے. تو اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور ضابطہ سے پوری واقفیت حاصل ہو، اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے، اور اس کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو کہ وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا، اور اگر علم ہو لیکن پورا یقین نہ ہو تو پھر بھی ظاہر ہے کہ اس کی پھر اطاعت نہیں ہو سکتی. تو علم بھی ہونا چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی تب ہی ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں. پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے، اس کے پسند کیے ہوئے ضابطہ کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا. یہاں پر آخرت کی بات آ جاتی ہے، یہ آخرت پر یقین ہمارا، کہ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا، خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرمانبرداری پر انعام پانے کا پورا علم اور یقین ہو. تو یہ بھی انسان کو مطالعہ سے پتہ چلے گا. جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے. اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخرت میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر رہیں گے، کیونکہ دونوں خاک ہو جائیں گے. اس سے کیوں کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اطاعت کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرے گا اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا جس سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے. ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی مطیع نہیں ہو سکتا. تو یہ اس میں آخرت کی بات ہے. تو جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کی گئی اور اس کے بعد پھر آخرت کی بات کی گئی، تو آخرت کا پر ایمان کا اللہ پر ایمان سے بڑا قریبی تعلق ہے. یہ سورۃ الانفطار جو ہے وہ ساری کی ساری اسی پر بحث کرتی ہے کہ اس کے میں شروع کے 5 آیتوں کے اندر تو یہ ہے کہ قیامت کا منظر ہے، اور کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور پہاڑ بھی جو ہے تو، اور اس کے بعد پھر آگے ذکر آتا ہے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھول دی جائیں گی، اور عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کہ جب قبریں کھول دی جائیں گی اب دوسرے مرحلے کا ذکر جو ہے آ جاتا ہے. یعنی پہلے پر قیامت کے پہلے مرحلے کا، پھر قبریں کھولنے کا ذکر، اور پھر اس کے بعد یہ کہ انسان کو اگلا پچھلا سب کچھ پتہ چل جائے گا. اس کی مختلف تشریحات ہیں. ایک تشریح یہ کی گئی کہ جو وہ کام کر کے آیا زندگی کے اندر، اور دوسرے جو اس کے اثرات جو اس کے بعد میں مرتب ہو رہے ہیں اس کے آنے کے بعد، وہ سارے کے سارے اس کو پتہ چل جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جب یہاں سے پھر انسان کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں تخلیق کیا، تمہیں درست کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی
ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت جو ہے اس کا تعلق وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین. اصل بات یہ ہے کہ تم رب کریم کی طرف سے دھوکے میں اس چیز نے ڈال دیا کہ تم جو ہے وہ روز جزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی اپنے عمل سے اور اپنے عقیدے سے جھٹلاتے ہو. یا تو روز جزا کو جھٹلانا ایک تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے جو بالکل اس پر یقین نہیں کرتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے. روز جزا کو جھٹلانا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے عمل سے، یعنی انسان جو ہے ایک ایسا جو عام طور پر ہم مثال دیتے ہیں چونکہ تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے کہ جو امتحان کو وہ سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کو کہتا ہے کہ ہوگا امتحان لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، کہتا ہے ابھی کافی دور ہے، تو اس چیز کو وہ کرتے ہوئے وہ کھیل کود میں لگا رہتا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اس پر یقین کرتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب ہو امتحان تو ہو جائے گا، چاہے کہ میں کسی نقل کے ذریعے پاس ہو جاؤں گا، وہ بھی پھر نہیں پڑے گا، یا کوئی اور اس طرح کام کر لوں گا. یا امتحانی عملہ عام طور پر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آج جو ہے جو امتحانی عملہ ٹھیک اچھا نہیں تھا، تو جب ان سے پوچھتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ اس کا، تو کہتے ہیں مطلب وہ نقل نہیں کرنے دیتے تھے. تو یہ ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے. تو مطلب تو جو جس کے ذہن میں یہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی وہاں نقل کر لوں گا تو نہیں پڑے گا وہ. تو اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ یقین آ جائے کہ نہیں وہاں کوئی ہو سکتا ہے یہ فلاں بندہ مجھے چھڑا لے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر عمل نہیں کرے گا کوئی، وہ تو سال میں بھائی ایک دیگ پکا کے دے دے گا اور کہے گا بس میں نے ہو گیا میرا کام، جس کے نام پر دیگ دی ہے تو وہ مجھے بچا لے گا. تو اسی طرح اس کا تصور بھی ہوتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس کا یہ آخرت پر جو آخرت کی تصور ہے کہ جو انسان جہنم میں جائے گا دوزخ میں جائے گا، اس پر جو ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی جو ہے وہ نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا. تو یہ کیفیت ہے. اس میں پھر بتایا گیا کہ اصل میں یہ ہے کہ تمہارا کلا بل تکذبون بالدین، اصل میں تم اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو. ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں کس نے ڈال دیا. دھوکے میں ڈالنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رب کریم ہے، جس کے تم پر کرم ہے اتنے زیادہ، جو تم پر مہربانی کر رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تم بیمار ہوتے ہو تمہیں وہ ٹھیک کرتا ہے، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے. تو پھر وہ اتنے رب کریم کی طرف سے پھر بھی تم دھوکے میں ہو. تو اصل بات تم بس یہ ہے کہ تم آخرت کا جو ہے اس کو جھٹلا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی اس رب کریم کی طرف تم نے جانا بھی ہے، وہ تم پر کرم تو کر رہا ہے، لیکن کسی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس کے سامنے جاؤ گے اور جتنی بھی جو نعمتیں ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کا سوال بھی ہوگا. تو یہ تصور تمہارا جو ہے وہ کمزور ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر تو 2 فرشتے مقرر ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آگے مزید بات کرتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ جو اس عقیدے کو کرتے ہیں، تصور کو راسخ کرتے ہیں کہ جو ان ابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہیں وہ تو جنت میں ہوں گے، اور فجار جو ہوں گے وہ جحیم کے اندر ہوں گے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ امتحان ہوگا بھی اور اس کے سامنے پیش ہونا بھی ہوگا اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں اس بات کے بھی، اس تصور کی بھی تردید اسی صورت کے اندر ہوتی ہے کہ یہ آخرت ہے کیا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ تم یہ سمجھو کہ اس دن تمہیں کوئی بچا لے گا، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، اور صرف اللہ کا حکم ہوگا. تو یہ صورت جو ہے وہ پوری کی پوری جو تصور آخرت کو وہ درست کرتی ہے. تو دوسری بات پھر اللہ پر ایمان کے بعد پھر اس میں آخرت پر ایمان کی بات ہے. آخرت پر یقین بھی ہونا چاہیے، حیات بعد الموت پر یقین ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو عبدہ ہونے کا جو ہے وہ تصور ہونا چاہیے، جھوٹی شفاعتوں کے ذہن کے اندر وہ نہ رہے، یہ بھی اس کے اندر ہے. اور پھر ملائکہ کی بات ہے، ان کی ہستی کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو معصوم سمجھنا، ان کو یہ اس بات کا یقین رکھنا کہ وہ اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر عام طور پر شرک جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ فرشتوں کو وہ خدائی کے اندر شریک کرنے لگ گئے،
اور اسی سے یہ جو تصور ہے ہندوؤں کے اندر ہے کہ وہ بارش کا دیوتا ہے، کوئی آگ کا دیوتا ہے، کوئی موسم کا دیوتا ہے، مختلف انہوں نے بنا لیے. اصل میں یہ تصور فرشتوں کا ہی تھا، لیکن فرشتوں کو وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ تو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو بلا کم و کاست وہ پورا کر دیتے ہیں، اس کے بجائے وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ بذات خود کوئی خدا ہیں اور ان کا خدائی کے اندر کوئی دخل ہے. تو یہ جو ہے یہ تصور غلط ہے، بلکہ یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس کو پورے کا پورا سر انجام دیتے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان اس لیے بھی ضروری تھا، اس میں کئی مفسرین نے اس پر بحث بھی کی کہ اس پر درمیان میں کیوں بات کی گئی. یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے، کیونکہ اس سے اگلا جو لفظ ہے والکتاب، کتاب کی بات، کتاب جو پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچی. تو یہ تصور نہ ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی سے لائے ہیں یا وہ جو کچھ لے کر اللہ نے ان کو دیا ہے تو اس کے اندر وہ تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. تو یہ نہ ہو، اس لیے فرشتوں پر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ اس پر ضروری ہے. اور پھر کتاب کی بات کی گئی، تو کتاب در حقیقت تو اس وقت ایک ہی کتاب ہے، اور جو قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ نے ان کا جو ہے وہ محفوظ رکھنے کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے. تو کتاب تو ایک ہی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کو بھی لائیں تو در حقیقت جس طرح ابھی بات ہوئی ہماری کہ در حقیقت تو وہ ایک ہی کتاب ہے جس کی مختلف ایڈیشنز آئے ہیں، اور آخری ایڈیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. تو کتاب پر ایمان جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اس پر بھی یہاں پر بات ہوئی ہے، لیکن ابھی جو ہے کہ وقت ہمارا تقریباً جو ہے مکمل ہونے والا ہے تو اس کو مختصر کرتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے اس کے 5 حقوق پر یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت چھوٹی سی ان کی تقریر ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانا پہلا اس کا حق ہے، اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا اس کا دوسرا حق ہے، پھر تیسرا حق اس کو سمجھنا ہے، چوتھا حق اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کے پھر 2 حصے بن جاتے ہیں. ایک تو اس کا انفرادی عمل جو ہم کر سکتے ہیں وہ، اور دوسرا وہ معاملات کے جو جن کے عمل کے لیے حکومت کا قیام ضروری ہے، تو وہ سارے معاملات اس کے لیے اسلامی حکومت کا قیام یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا. تو یہ سارے حقوق ہونے چاہیے. باقی تفصیل میں اس کی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کی گئی. تلاوت کا حق کیا بنتا ہے اور سمجھنے کا حق کیا بنتا ہے. تلاوت کے اندر پھر انہوں نے ظاہری اور باطنی آداب کا ذکر کیا ہے، وہ اس کے اندر ہونے چاہیے. تو وہ سارے حقوق، لیکن سب سے بنیادی حق تو اس کا سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ اس کے حقوق ہیں. تو یہ ایمان کے یہ تقاضے ہیں کہ یعنی ایمان کے ساتھ جو ہے عمل ضروری ہے. اور والنبیین، نبیوں پر، سارے انبیاء پر قرآن کے اندر ہے کہ ہم تو کسی نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، سارے انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخری نبی پر جو ہے وہ یقین جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کی سنت بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. تو ان کو ان کی سیرت کو سمجھنا، ان کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. تو آج یہ ہے کہ ہم اسی تک محدود رکھتے ہیں اس چیز کو. یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا ایمان والا، اور اس پہ یہ ہے کہ آج ہم نے دینیات کا کچھ حصے کا مطالعہ کیا. اس میں اس کو چونکہ سارے ساتھیوں کو، زیادہ تر ساتھیوں کو یہ دینیات کتاب دی گئی تھی، تو وہ اس کو ڈھونڈیں ذرا گھر میں اور اس کو بھی لانے کی ساتھ کوشش کریں. اور اس کے ساتھ دوسری جو کتاب خطبات کے اندر ایک خاص طور پر ایک